الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ الحمد للہ صراط مستقیم کورس برائے مرد حضرات، آج تیسرا سبق ہے اللہ تعالیٰ کا تعارف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، جو روز جزا کا مالک ہے۔ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے۔ آگے ہے حدیث شریف، 40 احادیث یاد کرنے کی فضیلت۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حفظ على امتی 40 حدیثا فی امر دینها بعثہ اللہ فقیہا وکنت له یوم القیامة شافعا وشہیدا۔ مشکاۃ شریف کتاب العلم میں یہ حدیث ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے جو شخص دین کے بارے میں 40 حدیثیں یاد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن فقیہ بنا کر اٹھائیں گے اور میں قیامت کے دن اس کے لیے سفارش کروں گا اور گواہی دوں گا۔ کتنی بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ اس کو فقیہ بنا کر اٹھائیں گے اور میں قیامت میں اس کے لیے سفارش کروں گا اور گواہی دوں گا۔ تو اسی لیے 40 احادیث یاد کرنے کی کوشش کریں کم سے کم۔ تیسرا ہے عقائد، عموم قدرت باری تعالی، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے کیے ہوئے فیصلوں کے تبدیل کرنے پر قادر ہیں، اگرچہ وہ اپنے فیصلوں کو بدلتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے چاہے ویسے اپنے فیصلے کر سکتے ہیں۔ اللہ جو فیصلے کر دیے ہیں اس کو بدلنے کی، تبدیل کرنے کی اللہ قدرت رکھتے ہیں، لیکن اللہ اپنے فیصلوں کو تبدیل نہیں کرتے۔ اس پر ایمان لانا اور اس پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ اور آگے ہے تقدیر باری تعالیٰ۔ تقدیر کسے کہتے ہیں؟ عالم میں جو کچھ ہوتا ہے یا ہوگا وہ سب کچھ ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے علم میں موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے علم کے موافق ہر چیز کو پیدا فرماتے ہیں۔ تقدیر علم الہی کا نام ہے، نہ کہ امر الہی کا نام۔ تو جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے یہ سب کا سب اللہ کے علم میں موجود ہے۔ دنیا میں آنے سے پہلے، اس کے وجود سے پہلے تمام چیزوں کا علم، اللہ کے تمام چیزوں کا علم، تمام چیزوں کے حالات اللہ کے علم میں موجود ہے۔ تقدیر علم الہی کا نام ہے۔ اللہ کے علم میں جو چیزیں موجود ہیں، سارے چیزوں کا علم اللہ ہی کو معلوم ہے، تو تقدیر کہتے ہیں اللہ کے علم الہی کا نام۔ اللہ کے پاس جو علم ہے اس کا نام ہے تقدیر، نہ کہ امر الہی۔ اللہ کے حکم کا نام تقدیر نہیں بلکہ اللہ کے علم کا نام تقدیر ہے۔ تو اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، جیسے کہ ایمان مفصل میں جن 7 چیزوں پر ایمان لانے کا حکم ہے اس میں بھی ہے ایک چیز ہے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ اچھی اور بری تقدیر جو اللہ کی طرف سے ہو اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ چوتھا ہے مسائل و احکام، جھوٹے پانی کے احکام۔ جو حکم جاندار کے گوشت کا ہے وہی حکم اس کے پسینے، لعاب اور جھوٹے کا ہے۔ یعنی جو جانور حلال ہیں ان کا لعاب یعنی تھوک اور ان کا جھوٹا بھی پاک ہے۔ جو جانور حرام ہیں ان کا لعاب اور تھوک، ان کا جھوٹا بھی حرام ہے۔ جو جانور مکروہ ہیں ان کا جھوٹا بھی مکروہ ہے۔ نمبر 1، انسان اور گھوڑے کا پسینہ، لعاب کے معنی تھوک اور جھوٹا پاک ہے۔ اور اسی طرح نمبر 2، بلی کا جھوٹا بھی پاک ہے لیکن اسے طہارت حاصل کرنا مکروہ ہے، تنزیہی ہے، بہرحال اسے احتراز کرنا چاہیے۔ نمبر 3، چوہا، سانپ اور چپکلی وغیرہ، اس کا جھوٹا بھی مکروہ ہے۔ نمبر 4،
گدھے اور خچر کا جھوٹا مشکوک ہے، یعنی شک ہے، یعنی یہ پاک تو ہے لیکن اس بات میں شک ہے کہ نامعلوم اس سے طہارت حاصل ہو سکتی ہے یا نہیں۔ جو چیز مشکوک ہو، شک ہو، اسے بچنا بھی ضروری ہے۔ اچھا، آگے ہے مسنون دعا، بیت الخلاء میں جانے کی دعا۔ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والقبائث، کتاب الدعاء، امام طبرانی، صفحہ نمبر 132۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ کے نام کے ساتھ میں تیرے ساتھ شریر جنوں اور جنیوں سے پناہ پکڑتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت کی مسنون دعا سکھائی، ہر وقت صبح سے لے کر شام تک جن جن ضرورتوں میں، جن جن چیزوں کی انسان کو ضرورت پڑتی ہے، سونا ہو، اٹھنا ہو، کھانا ہو، بیٹھنا ہو، مسجد میں جانا ہو، کام و کاج کو جانا، ہر کام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون دعا سکھائی ہے۔ تو اسی لیے مسنون دعا کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو یہ جو باتیں کہی گئی ہے، پڑھی گئی ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔